میرا مطلب ہے یہ جنرل ضیاء الحق والا نظام تو نہیں ہے نا؟ نہیں، وہ تو ہائیبریڈ نہیں تھا، وہ تو سنگل ہی بریڈ تھا، وہ تو ڈکٹیٹر تھا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ الیکٹڈ نہیں تھے۔ لیکن آپ تو اس نظام کا ایک بھرپور حصہ رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ماضی کی غلطیاں ہیں کچھ ہم لوگوں کی، سیاستدانوں کی، جس کا خمیازہ آج قوم بھگت رہی ہے؟ یہ تو شروع سے ایسے ہی چل رہا ہے، اب تو نہیں ہوا نا۔ لیکن ویسے آپ کو افسوس ہوتا ہے کہ آپ ضیاء الحق کے ساتھ رہے ہیں، اس کے حکومت میں رہے؟ اس کا مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، جس نظریے کے ساتھ میں تھا وہ اسلام کے بارے میں تھا، پاکستان کے بارے میں تھا، اس نظریے کو میں نے پروان چڑھانے کی کوشش کی، اور کئی بار ان سے اختلاف بھی ہوا، شدید اختلاف کیا۔ تو اسلام آ گیا پھر؟ اسلام تو ہر ایک آدمی کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے، اللہ رسول کو مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ تو ضیاء الحق کا دور اچھا تھا یا موجودہ دور اچھا ہے؟ ان دونوں کا مقابلہ بہت مشکل ہے۔ ضیاء الحق تو حافظ قرآن بھی نہیں تھا۔ یہ ضیاء الحق کا حافظ قرآن نہیں تھا، لیکن تھا تو وہ اسلام کا لور تھا۔ تو جو موجودہ سسٹم ہے، اس سسٹم کے اندر آپ سمجھتے ہیں آپ کا یا کوئی رول ہو سکتا ہے؟ نہیں، میرا اب کوئی رول نہیں ہے سیاست میں، اور آپ کو کوئی افسوس بھی نہیں ہے اپنے ماضی کے رول کے اوپر؟ میں نے اپنی زندگی ایک اسٹریٹ فارورڈ طریقے سے گزاری ہے، جیسے ضیاء الحق نے گزاری؟ نہیں، وہ شرف صاحب نے بھی آپ کو بلایا لیکن آپ نہیں گئے؟ نہیں گئے، انہوں نے مجھے آفر بھی کی کہ آپ وزیر اعظم اچھا، وزیر اعظم بننے کی؟ وزیر اعظم بننے کی۔ اچھا، تو یہ میں کون نے- سا سال ہے؟ شرف نواز شریف کو ہٹانے کے بعد؟ ہے جی؟ نواز شریف کو ہٹانے کے بعد؟ جی ہاں۔ تو آپ مشرف کے مخالفین میں سے تھے؟ میں روز اس کے خلاف بیان دیتا تھا، اچھا۔ اور اس نے کہا، مجھے کئی دفعہ ساتھیوں نے کہا کہ راجہ صاحب نے ہی ہیز کراس دی ریڈ لائن، ان کے خلاف ایکشن لیں۔ تو مشرف صاحب کہتے ہوں کہ راجہ صاحب آپ بھی یوٹیوب بروٹس؟ نہیں، میں نے کہا کہ آپ لے لیں ایکشن اگر میرا کوئی ایسا اسٹیپ ہے تو اس نے کہا، میں نے ان اپنے دوستوں کو سمجھایا کہ نہ وہ جھوٹ بولتا ہے نہ وہ کرپٹ ہے، تو میں کس بات پر ایکشن لوں؟ تو یہ کوئی سیٹسفیکشن نہیں ہے۔ تو سر فوجی امروں کا دور بہتر ہے یا جمہوریت کا دور بہتر ہوتا ہے؟ جمہوریت کا دور باہر صورت بہتر ہوتا ہے۔ اچھا، جی وہ کیوں پھر؟ آپ نے کیا سوچ کے ضیاء الحق کا ساتھ دیا تھا؟ وہ صرف اسلام کی خاطر۔ اچھا، جی ہاں۔ افغانستان میں جہاد کی خاطر؟ وہ تو پاکستان کو کے اوپر خود اپنا۔ تو آپ نہیں سمجھتے ضیاء الحق نے آپ کو بھی دھوکہ دیا اس قوم کی طرح؟ اسلام تو آیا نہیں ہے، الٹا جو ہے افغانستان میں جہادی بھیجے، منشیات آئی، کلاشنکوف آئی، اور وہ ایک جھوٹا نعرہ تھا اسلام کا جس پہ آپ دھوکے میں آ گئے۔ نہیں، مجھے کوئی دھوکہ نہیں ملا۔ اچھا، تو اسلام آ گیا پھر پاکستان؟ نہیں، لیکن آپ دیکھیں نا کہ اس کا رزلٹ کیا ہوا۔ رزلٹ تو آپ کے سامنے نہیں ہے ابھی تک۔ نہیں، مطلب رزلٹ یہ ہوا کہ ان کے ساتھ اتنے اختلافات بڑھے کہ میرے خلاف 4 مارشل لا کے کیسز بنے، ٹھیک ہے، اور پھر مجھے کہا گیا کہ یہ لسٹ ہے، آپ کس ملک میں جانا چاہتے ہیں بطور سفیر۔ اگر ابھی پاکستان میں کوئی اسلام لے کے فوجی حکمران آ جائے تو آپ اس کے ساتھ بھی شامل ہو جائیں؟ میں کسی کے ساتھ آپ شامل ہونے کے قابل نہیں ہوں۔ لیکن اب قوم کو نہیں چھوڑا نا اس قابل کہ وہ جمہوریت کی طرف جائے یا اپنی ٹانگوں پہ کھڑی ہو۔ آپ جیسے سیاستدانوں کی تو قوم کو ضرورت تھی، آپ نے فوجی امروں کا ساتھ دیا۔ بہرحال وہ الیکٹڈ نہیں تھا، لیکن اگر آپ کو دوبارہ بھی موقع ملا، اگر آپ دوبارہ بھی اس دنیا میں آئے تو پھر بھی آپ اسلام کی خاطر فوجی امر؟ آپ نے ایک ایسا ناممکن سلسلہ بتایا ہے۔ نہیں، ممکن ہوتا تو پھر آپ سوچتے؟ نہیں، میں کوئی ایسی چیز آپ نہیں سوچ سکتے۔ سر بہت شکریہ، آپ نے اتنا ٹائم دیا سر، بڑی مہربانی۔